کے پھولوں کا نام لکھ لو عشیقوں سے، فاطمہ کے پھولوں کا نام لکھ لو عشیقوں سے، فاطمہ کے پھولوں کا نام لکھ لو عشیقوں سے، نام لکھ لو عشیقوں سے، قبر میں علی والو حشر تک کفن مہکے، علی والو حشر تک کفن مہکے، یا علی اگر کہہ دو دیر تک دہن مہکے۔ صلوات بھیجو محمد۔ چار مصرے اور ملاحظہ کر لیں کہ خوشبو فضا میں جان چمن بانٹ رہا ہے، خوشبو فضا میں جان چمن بانٹ رہا ہے، یعنی حیات شاہ زمن بانٹ رہا ہے، یعنی حیات شاہ زمن بانٹ رہا ہے، تو دو گز کفن یزیدوں نے جس کو نکل دیا، دو گز کفن یزیدوں نے جس کو نکل دیا، جس کو نکل دیا، جس کو نکل دیا، وہ آج کربلا میں کفن بانٹ، آج کربلا میں کفن بانٹ رہا ہے۔ صلوات محمد۔ اور یہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ امریکہ اسرائیل نے ایران پہ پابندیاں لگانے کی بہت کوششیں کی، لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ان چار مصروں میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص کہ جہاں بھی اہل باطل بر سر پیکار بیٹھے ہیں، جہاں بھی اہل باطل بر سر پیکار بیٹھے ہیں، جہاں بھی اہل باطل بر سر پیکار بیٹھے ہیں، جہاں بھی اہل باطل بر سر پیکار بیٹھے ہیں، علی والے بھی ان کے واسطے تیار بیٹھے ہیں، علی والے بھی ان کے واسطے تیار بیٹھے ہیں، کہاں یہ خواب لائی نے مٹانا ہم کو مشکل ہے، کہاں یہ خواب لائی نے مٹانا ہم کو مشکل ہے، ہماری سرحدوں پر وقت کے مختار بیٹھے، ہماری سرحدوں پر وقت کے مختار بیٹھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجمع گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قمر عباس ابن سید منتجب حسین مرحوم کی روح کو سلام ایک صلوات بھیجے محمد ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو بھی سردی کا احساس نہیں ہوگا اور دوسرے مجلس کا بھی تھوڑا سا ماحول مرتب ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضعیفی میں دیوار پکڑنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جوانی میں ٹیک لگا کر بیٹھنا. ایک اور صلوات بھیجنا. ہاں جی آپ حضرات بھی تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے. ایک اور صلوات بھیجنا محمد. مجلس سے ایصال ثواب ہے. ایک بیٹے نے اپنے باپ کے مجلس ترحیم اور مجلس چہروں کا انعقاد کیا ہے. یقیناً باپ کا سایہ عطوفت سر سے اٹھ جانا انسان کی زندگی کے سخت ترین مراحل میں سے ایک ہے. انسان کی زندگی میں باپ کی حیثیت ایک شجر سایہ دار کی ہوتی ہے. بہرحال میں نے بھی اسی مناسبت سے قرآن کریم کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس میں 2 موضوعات کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر یہ واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے کہ دیکھو خبردار اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا.
اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کے ذیل میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لینا ہے۔ قرآن کریم اس کی لطافت اور نزاکتوں کو محسوس کریں، والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ والدین کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرما برداری، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اس کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی بھی دین ہو، دین الہی ہو، غیر الہی ہو، آسمانی ہو، غیر آسمانی ہو، دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر انسان، ہر قبیلہ، ہر فکر، ہر آئیڈیالوجی اور ہر مکتب فکر میں والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی گئی۔ لیکن قرآن نے جو انداز اطاعت پیش کیا وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ والدین کی اطاعت ایک بشریت کا ایک کامن موضوع ہے، عالم بشریت کا۔ کوئی بھی انسان آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا، کسی بھی خطے کا، حتیٰ کمیونسٹ، وہ بھی اطاعت والدین کے قائل ہیں اور عملاً بھی والدین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسلام بھی دعوت دے رہا ہے، لیکن کیا فرق ہے دوسرے مکاتب فکر میں اور اسلام میں اس موضوع کو لے کر؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، سب اطاعت والدین کے قائل ہیں۔ قرآن اور اسلام بھی دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ قرآن کی امتیازی اور اسلام کی امتیازی کیفیت ہے کہ جو انداز اطاعت قرآن پیش کر رہا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل بھی آپ کی خدمت میں دوں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں والدین کی کیا اہمیت ہے، والدین کا کیا مقام ہے، والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس بات کا اندازہ صرف یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے 4 مقامات پر اپنی توحید کے فوراً بعد اطاعت والدین کا حکم دیا ہے۔ ارباب علم و فہم ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں 4 مقامات ہمیں ملتے ہیں جہاں خدا توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو تمہارے پروردگار نے تم پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہاں اس کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ توحید بھی توحید عبادت، توجہ چاہتا ہوں۔ توحید کی 4 قسمیں ہیں، علماء علم کلام اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت۔ توحید عبادت کے بعد 4 مقامات پر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اعراف، سورہ مومنون میں 4 مقامات پر قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے سجدے کے بعد ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، 4 مقامات ہیں، ایک قسم کی آیتیں 4 مقامات پر اللہ نے توحید عبادت کے بعد اطاعت والدین کا حکم بیان کر کے دنیا کو متوجہ کر دیا۔ شاید خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس طرح خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا ناقابل معافی جرم ہے، اسی طرح والدین کی بے احترامی کرنا بھی ناقابل معافی گناہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اندازہ لگا سکتے ہیں توحید کے بعد، توحید اہم ترین رکن ہے اسلام کا، اصول دین کی پہلی اصل ہے۔ توحید کے فوراً بعد اطاعت والدین کا حکم، یہ اہمیت کو بتاتا ہے۔ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا۔ ہاں آیت 2 طرف اشارہ کر رہی ہے، توحید عبادت اور اطاعت والدین۔ تھوڑی دیر دونوں موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ توحید عبادت یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، سارے سجدے اس سے مخصوص ہوں، ساری عبادتیں اس سے مخصوص ہوں، ساری نمازیں اس کے لیے ہوں، سارے روزے اس کے لیے ہوں، نہ نام و نمود ہو، نہ شہرت ہو، نہ مادیت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، ہر عبادت اس سے مخصوص ہو جائے۔
ساری اچھا جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام مولانا جب انسان خالصانہ 40 دن اگر انسان خالصانہ اللہ کی عبادت کرے تو حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن عبادت خالصانہ ہو، سجدے صرف اس کے لیے ہو، صرف اور صرف ذات خدا کے لیے سجدہ ہو، کسی اور کے لیے، نمازیں اس کے لیے، روزے اس کے لیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جناب موسیٰ علیہ التحیۃ والثناء خدا کی بارگاہ میں آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ آواز جناب موسیٰ کہتے ہیں بار الہ نمازیں لے کر آیا ہوں۔ تو موسیٰ وہ تو جنت کے لالچ میں پڑی ہے، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آیا؟ توحید عبادت، سجدے خدا کے لیے ہو، نمازیں خدا کے لیے ہو، روزے خدا کے لیے۔ موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ بار الہ نمازیں لے کر آیا ہوں۔ وہ تو جنت کے لالچ میں پڑی، میرے لیے کیا لائے ہو؟ بار الہ روزے لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے ہیں، میرے لیے کیا لائے ہو؟ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، نبی خدا ہے، لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، بار الہ مجھے نہیں معلوم، تہی دامن ہوں، میرا دامن عمل مجھے خالی لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم میرا کون سا عمل صرف تیرے لیے تھا۔ آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب ایک گلی اور ایک کوچے سے گزر رہے تھے، کسی نے میرے نام پر تم سے کچھ مطالبہ کیا، تم نے میری رضا اور میری خوشنودی کی خاطر اس کو کچھ عطا کر دیا۔ موسیٰ اگر تمہارے دامن عمل میں وہ خالص عمل نہ ہوتا، نہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا، نہ تمہارے روزوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات بھیجو محمد۔ تو عمل خدا کے لیے ہو، عبادت خدا کے لیے ہو۔ اچھا، عبادت کی اقسام ہیں، انسان عبادتیں انجام دیتا ہے جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف میں، یہ عبادتیں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا اس سلسلے میں، مجھے یہ عرض نہیں کرنا، لیکن نمازیں خدا کے لیے ہو، عبادت خدا کے لیے ہو، سجدے یہ سارا عمل خدا کے لیے، خالصانہ عمل۔ جب خالصانہ عمل ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس توحید عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، عبدی اتینی اجعلک مصلی، میرے بندے تم میری اطاعت کر، تم میری عبادت کر، تو اپنے سجدے مجھ سے مخصوص کر دے، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے اعمال صرف مجھ سے مخصوص کر دے، تو پھر دیکھ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عبدی اطیعنی، میری عبادت کر، میری اطاعت کر، اجعلک مصلی، میں تجھے اپنا جیسا بناتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اثر ہے اللہ کی عبادت کا۔ میری اطاعت کر، میری بندگی کر، اگر تو نے میری بندگی کی تو اپنا جیسا بنا دوں گا۔ تو زمین پر رہتا ہوا اپنی ذات میں رنگ خدائی بھرتا نظر آ جائے گا۔ میری عبادت کر، میں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اس کے آگے حدیث قدسی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، یا عبدی کن لی اکون لکا، میرے بندے تم میرا ہو جا۔ میرا ہو جا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف اپنی عبادت مجھ سے مخصوص کر دے، اپنی پیشانی میری بارگاہ کے لیے خاص کر دے، میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، کسی کے سامنے رکوع اور سجود اور قیام نہ بجا لانا، ہر عمل مجھ سے مخصوص کر دے، ہر عبادت میرے لیے کر۔ اگر ایسا کیا تو کن لی، اگر تم میرا ہو گیا تو اکون لکا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور جب بندہ خدا کا ہوگا، خدا بندے کا ہوگا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ قدرت آواز دیتی ہے، یہ عبدی کن لی اکون لکا، میرے بندے میرا ہو جا، اکون لکا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اگر تم میرا ہو گیا، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو پھر اپنے صفات تیرے حوالے کرتا چلا جاؤں گا۔ دیکھ میرے بندے، میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، میرے بندے میں زندہ ہوں، میں حی ہوں۔ میری ایک صفت یہ ہے کہ میں زندہ ہوں، میں حی ہوں، اور ایسا زندہ کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اجعلک حیا لا تموت، میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تو کبھی مر نہیں سکتا۔ اگر تو میرا ہو گیا تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا۔ میں ایسا حی ہوں کہ لا اموت، میری زندگی جاوداں ہے، میں کبھی مر نہیں سکتا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اگر تو نے میری بندگی کی، تو میرا ہو گیا، اجعلک حیا لا تموت، تجھے بھی زندگی عطا کروں گا، ایسی زندگی کہ تجھے بھی کبھی موت نہیں آ سکتی۔ میں اکثر یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اب دنیا تعجب نہ کرے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، حسین زندہ کیسے ہے۔
सलावत भेजा मोहम्मद। ये तौहीद इबादत का असर है, अल्लाह की बंदगी का इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ पर असर है। पहला असर ये है कि मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। अजअलु का मसली, अपना जैसा बना दूंगा, अपनी सिफात तेरे हवाले करता चला जाऊंगा। मैं जिंदा हूं, तुझे भी जिंदगी अता कर दूंगा। और देख मेरे बंदे, सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरी एक सिफत यह है कि अना गनियुन ला अफ्तकिरु शैआ, मैं गनी हूं, मैं बेनियाज हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अजअलुका गनियन ला तफ्तकिरु शैआ, मेरे बंदे अगर तू मेरा हो गया तो तुझे भी ऐसा बेनियाज बना दूंगा कि दुनिया तेरी मोहताज होगी, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अजअलुका गनियन ला तफ्तकिरु शैआ, तू भी किसी चीज का मोहताज नहीं हो सकता। इससे बढ़कर आवाज कुदरत, मेरे बंदे तू मेरा हो, मेरी बंदगी कर, मेरी इताअत कर, फिर देख तुझे किस मकाम पर पहुंचा दूंगा। वहां पहुंचा दूंगा जहां सरदार मलक जिब्रील भी पर नहीं मार सकता। पैगंबर ने शब मेराज जिब्रील से कहा था, जिब्रील मेरे साथ आओ, आगे आओ। जिब्रील आवाज देते लौ दनो तो लहतरक, तो अल्लाह के रसूल थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। मैं मलक हूं, मैं अपनी हद परवास को समझता हूं, मेरा मकाम सिर्फ यहां तक है, इससे आगे इंसान जा सकता है, फरिश्ता नहीं जा सकता। और इंसान भी कैसे जा रहा है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक व पाकीज़ा है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कुरान ने लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया है, यानी अपने बंदे को सैर कराई। कुरान ये नहीं कह रहा है कि अपने रसूल को सैर कराई, अपने नबी को सैर कराई, अपने हबीब को सैर कराई, मुजम्मिल को, मुदस्सिर को, नहीं। कुरान कह रहा है सुब्हानल्लज़ी बिअब्द, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दे, पाक व पाकीज़ा है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। गोया मुफस्सिरीन ये ऐलान करना चाहते हैं ये मेराज रिसालत की मेराज नहीं थी, ये मेराज बंदगी और उबूदियत की मेराज थी। ये इंसान अल्लाह की इबादतों और उसकी बंदगी के नतीजे में उस मकाम पर पहुंचा कि जहां सरदार मलक जिब्रील भी नहीं जा सकता। मेरे जैसे मेरी इबादत कर, तुझे अपना जैसा बना दूंगा। मैं जिंदा हूं, तुझे जिंदगी अता कर दूंगा। मैं गनी हूं, तुझे भी बेनियाज बना दूंगा। देख मेरे बंदे, किस मकाम पर इंसान अपने मुकद्दर पर नाश कर, तुझे अल्लाह किस मकाम पर बंदगी के नतीजे में ले जाना चाहता है। तो उसकी इबादत तो कर, उसके बारगाह में सर बसजूद तो हो जा, फिर देख तुझे किस कमाल की मंजिल पर पहुंचाता है। वो जिंदा है, तुझे भी जिंदगी देगा, वो बेनियाज है, तुझे भी बेनियाज बना देगा। सिर्फ ये नहीं, आवाज कुदरत आई, मेरे बंदे अगर तू मेरा हो गया तो देख अना अकूलु लिश्शैइ कुन फयकून, मैं ऐसा कादिर मुतलक हूं, मेरी कुदरत हर शय पर मुहीत है। मैं अना अकूलु लिश्शैइ कुन फयकून, मैं जब किसी चीज से कहता हूं हो जा, फयकून वो शय हो जाती है। तवज्जो कीजिएगा इंसान, जरा गौर कर बंदे, तू जमीन की तहों में घुसना चाहता है, कुरान तुझे आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहता है। शर्त बंदगी है, शर्त इताअत है। मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा, फिर देख अपनी सिफात तेरे हवाले कर दूंगा। मेरी एक सिफत यह है, मैं कादिर मुतलक हूं, अना अकूलु लिश्शैइ कुन फयकून, मैं जब किसी चीज से कहता हूं हो जा, फयकून वो शय हो जाती है। अजअलुका अन तकूल लिश्शैइ कुन फयकून, मेरे बंदे अगर तू मेरा हो गया तो तुझे भी ऐसी कुदरत अता कर दूंगा कि अन तकूल लिश्शैइ कुन फयकून, जब तू किसी चीज से कहेगा हो जा तो वो शय मारज़ वजूद में आ जाए। एक सलावत भेजा मोहम्मद। लेकिन मेरी बंदगी तो कर, मेरी बारगाह में तो आ, सजदे मुझसे मखसूस कर, रियाकारी ना हो, शोहरत ना हो, नामनमूद ना हो, मुजादिला ना हो, मुबाहिसा ना हो, सिर्फ इखलास हो, कुर्बतन इल्लल्लाह हो, हर अमल मेरे लिए हो, फिर देख तुझे उस मकाम पर पहुंचा दूंगा। मैं कादिर मुतलक हूं, तुझे भी कुदरत मुतलका अता कर दूंगा। जब तू किसी चीज से कहेगा हो जा, वो शय मारज़ वजूद में आ जाएगी। मेरे बंदे मेरी बंदगी कर, अगर तूने मेरी बंदगी की तो देख आसमान मेरा होगा, सैर तू करेगा, जमीन मेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, तुराब मेरी होगी, अबू तुराब तू कहलाएगा। तो मेरी बंदगी कर, मेरी इताअत कर, फिर उस मकाम पर आसमान मेरा होगा, सैर तू करेगा, जमीन मेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, तुराब मेरी होगी, अबू तुराब तू कहलाएगा।
ذرے میرے ہوں گے کلمہ تیرا پڑھیں گے، درخت میرا ہوگا حکم تیرا چلے گا، دریا میرا ہوگا مصلی تیرا بچھے گا، ستارے میرے ہوں گے در پہ تیرے اترے گا، رضوان میرا ہوگا درزے تیرا بنے گا۔ صلوات بولے محمد۔ ہاں میری بندگی کر، میری اطاعت کر، اگر تو نے میری اطاعت کی تو بلند مقام کمال کی منزلت تک پہنچا دوں۔ یہ ہے توحید عبادت۔ بہت سارے معروضات اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسرا موضوع جو مناسبت ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں، وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خبردار میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، کسی کا سجدہ نہ ہو، سارے سجدے مجھ سے مخصوص ہو جائیں۔ ہاں میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے 4 مقامات پر ذکر توحید کے بعد، وہ بھی توحید عبادت کے بعد، اطاعت والدین کا حکم دیا۔ اب یہاں سے اس آیت کی تفسیر صفات کی خدمت میں پیش کرنی ہے مجھے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں قرآن نے لفظ والدین استعمال کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور انداز اطاعت والدین کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک عندکا تمہارے پاس رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں، عندک الکبر احدہما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، جھڑک کر نہ بولنا، وقل لهما قولا کریما، جب ان سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں گفتگو کرنا، ملائم انداز میں، لین انداز میں گفتگو کرنا، قول کریم۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر ذلت آمیز انداز میں جھکا کر کھڑے ہو جانا، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اکڑنا نہیں، سینہ نہیں تاننا، جوانی کا نشہ تم کو ماں باپ کے سامنے سر اٹھانے پر مجبور نہ کرے۔ ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر دعا کرنا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو میری بارگاہ میں بلند کر کے دعا کرنا، قال الہ میرے والدین پر رحمت نازل کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، تھوڑی سی وضاحت ان آیات کی آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا سجدہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، سارے سجدے اس سے مخصوص ہوں۔ میرے بندے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، لیکن میری عبادت کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اب والدین، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن نے لفظ والدین مطلق استعمال کیا۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی قید و شرط کے۔ اور وضاحت طلب ہے یہ جملہ۔ آیت اللہ محسن کرادی کہتے ہیں کہ لفظ والدین قرآن مطلق استعمال کر کے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو والدین کیسے بھی ہوئیں، والدین جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ہر حال میں تم پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ والدین کی بتا لفظ والدین مطلق، کوئی شرط نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی والدین اچھے ہوں یا برے، مومن ہوں یا غیر مومن، زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، ہر حال میں تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ حتی روایت میں آیا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مومن ہو یا غیر مومن، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، جو ان کی اطاعت کریں۔ بعض اوقات ہمارے سماج میں یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں جوانوں کی طرف سے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے ماں باپ نے کیا اچھا کیا جو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، ایسے یہ کہنے کا تم کو حق نہیں ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا، مولا والدین کے حقوق اور ان کی اطاعت کے سلسلے میں یہ دعا ہے، آپ مطالعہ کریں اس کا۔ مولا کہتے ہیں انسان تجھے اختیار نہیں، تجھے یہ حق نہیں تو یہ کہے کہ میں ماں باپ کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں یا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی ماں کے 9 مہینے کے اس ایک لمحے کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے جب اپنے وجود کے ساتھ اس نے تمہارے وجود کو ضم کر کے تمہیں حیات عطا کی، تمہیں زندگی عطا کی۔
तुम उसके एक लम्हे का भी बदला नहीं चुका सकते। तो ये नहीं कहना कि हमने अपने वालिदैन के साथ ऐसा किया वैसा किया, नहीं, तुम्हें कहने का हक नहीं। जितना मुमकिन है खिदमत करो। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हो या बुरे, मोमिन हो या गैर मोमिन, जिंदा हो या इस दुनिया से जा चुके हो। अच्छा, जिंदगी में तो माँ बाप के साथ इताअत और हुस्न सलूक समझ में आता है, इंसान उनकी खिदमत करे, लेकिन मौत के बाद इंसान कैसे खिदमत कर सकता है? यहाँ भी रिवायात इशारा करती हैं कि अगर माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं तो अपने हाथों से उनकी खिदमत करो, और अगर इस दुनिया से जा चुके हैं तो कुरान कहता है, रिवायात कहती है, इशारा करती हैं कि अगर माँ बाप पर नमाजें क़ज़ा हैं तो उनकी नमाजें अदा करो, रोजे छूटे हैं तो रोजे अदा करो, हज वाजिब था किसी वजह से नहीं जा सके तो वालिदैन के लिए बेहतरीन हुस्न सलूक ये है माँ बाप के सिलसिले में उनका हज अदा कराएं। वो मकरूज थे तो उनका कर्ज अदा करें, यानी अगर उन पर कोई फर्ज बाकी था तो फर्ज अदा करें, कर्ज बाकी था तो कर्ज अदा करें। ये बेहतरीन हुस्न सलूक है। हमारे समाज में चिबसा हम दूसरे समाजी बखेड़ों में तो पड़ जाते हैं, दावतों का एहतमाम होता है, नामनमूद और रियाकारी के लिए इंसान बढ़ चढ़ कर अजीब व गरीब काम अंजाम देता है, लेकिन जो फराइज हैं चिबसा हम उनको फरामोश कर बैठते हैं। वालिदैन के लिए बेहतरीन खिदमत यह है मरने के बाद कि इंसान उनके लिए खूबसूरत तरीके से ईसाले सवाब करे, उनके फराइज और उनके कर्ज को अदा करे। और ईसाले सवाब का एक बेहतरीन जरिया सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस अज़ा का इनकाद। एक सलवात भेज वबिलवालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, जिंदा हो या इस दुनिया से जा चुके हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, तब गैर मुसलमान माँ बाप गैर मुसलमान है तब भी वाजिब है कि इंसान उनके साथ हुस्न सलूक करे। छोटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, एक नौजवान ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता है, इमाम की खिदमत में हाजिर होता है, मुसलमान हो जाता है। जब अपने वतन वापस जाने लगता है, इमाम की खिदमत में आकर कहता है, मौला मैं अपने वतन जा रहा हूँ, मेरी वतन में मेरी एक ज़ईफ माँ है, वो ईसाई है, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। मौला मैं पहले बहुत ज्यादा खिदमत करता था, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मेरी हम मजहब नहीं है, मेरी हम मसलक नहीं है, मेरा अब क्या वजीफा है माँ के मुतालिक। एक मतलब इमाम कहते हैं कि देखो, पहले जो तुम अपनी माँ की खिदमत करते थे वो तुम्हारा जाती फेल था, लेकिन अब चूंकि मुसलमान हो चुके हो तो तुम पर वाजिब है कि पहले से कहीं ज्यादा अपनी माँ की खिदमत अंजाम देना। एक सलवात भेजो मोहम्मद वालिदैन एहसान का मतलब इंसान माँ बाप जैसे भी हैं हर हाल में औलाद के लिए जरूरी है कि माँ बाप की खिदमत करे, उनके साथ हुस्न सलूक करे। आयत आगे बढ़ती है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा। कुरान में जरा गौर करें, कुरान तदब्बुर की दावत दे रहा है। सारे मज़ाहिब माँ बाप की इताअत का हुक्म देते हैं, लेकिन कुरान और इस्लाम का इम्तियाज है, जो अंदाज़े इताअत कुरान ने बयान किया है वो कहीं और किसी और मजहब में नहीं मिलता है। अरबाब मुफ़हम है, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। कुरान कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाए। कहाँ बूढ़े हो जाए? इंदका, इस लफ्ज़ इंदका में भी पैगाम है जो किसी भी मजहब में नहीं मिल सकता। ये लफ्ज़ इंदका क्या कहता है? यहाँ के मुफस्सिरीन कहते हैं कि लफ्ज़ इंदका का पैगाम ये है कि आजकल आप शहर में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, शेड्यूल लाइफ बिजी, टाइम नहीं मिलता है। माँ बाप गांव देहात में रहते हैं, क्या करें? जब ऐसा पैसे तो भेज दिए, नौकर चाकर लगा दिए, उनके लिए सहूलियात और फैसिलिटीज का एहतमाम कर दिया, सर्दियों और गर्मी और मौसम के एतबार से तमाम फैसिलिटी और सहूलियत उनके लिए मुहैया कर दी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके पास जा सकें। तवज्जो कीजिएगा। तो लिहाजा हम हर महीने पैसा भेजते हैं, नौकर चाकर, तमाम एहतमाम, तमाम तकल्लुफात उनके लिए कर दिए। कुरान कहता नहीं, पैसे भेजने से, नौकर चाकर लगाने से, सहूलियात का एहतमाम करने से हक़ खिदमत अदा नहीं हो सकता। माँ बाप तुम्हारे पैसों के मोहताज नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत की उनको जरूरत होती है। महसूस करते हैं, जो वालिदैन हैं वो महसूस कर सकते हैं, उन्हें उनके पैसों की जरूरत नहीं है, वो औलाद की मोहब्बत और उतूफ़त की जरूरत है उन्हें। कुरान इसी मसले की तरफ है, नफ्सियाती बात कुरान कह रहा है। यानी ये नहीं कहना लफ्ज़ इंदका, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, लफ्ज़ इंदका में पैगाम है। इंदका यानी तुम्हारे पास रहते हुए बूढ़े हो जाए। आयतुल्लाह मोहसिन कराती इस सिलसिले में
تفسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کی کہ لفظ عند کا یہ پیغام دیتا ہے کہ نوکر چاکر لگانے سے، پیسہ بھیجنے سے، سہولیات کا اہتمام کرنے سے حق خدمت ادا نہیں ہو سکتا. عند کا یہ کہتا ہے کہ جب تک انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت انجام نہ دے، حق خدمت نہیں ادا ہو سکتا. عند کل کے بعد آپ کون سے مذہب میں یہ اندازے اطاعت اور فرما برداری والے دن کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب ماں باپ تمہارے پاس رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں، اولڈ ہاؤس میں نہ ڈال دینا، یورپین کلچر اختیار نہ کر لینا، اس لیے کہ کما تو دین و تو دان، انسان جیسا کرتا ہے ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیے اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تو ہماری اولاد کل ہماری خدمت کرے گی، ورنہ ٹٹ فار ٹیٹ، کما تو دین و تو دان روایت ہے، جیسا آپ کریں گے ایسا آپ کے ساتھ ہوگا. چونکہ ہمارے بچے ہمارے عمل سے تربیت کا انداز اختیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خدمت انجام دیں. ماں باپ کی خدمت اپنے ہاتھوں سے. وقت نہیں ملتا، جتنا ممکن ہو سکے، جیسا ممکن، جب وقت ملے ماں باپ کی خدمت میں حاضری دے کر اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت انسان کرنے کی کوشش کرے. یبلغن یہی پیغام دے رہا ہے انتقال کے بعد. احدہما کلاہما، اس کے بعد قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ سے اف بھی نہ کہنا. آپ سنتے رہتے ہیں اکثر بیشتر علماء بیان کرتے ہیں مجالس حسین اور ذکر حسین کے صدقے میں آپ سنتے ہیں فلا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ سے اف بھی نہ کرنا. اف انسان کب کرتا ہے؟ آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو آپ کو ناگوار خاطر گزری، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ وہاں اف کہہ کر رہ جاتے ہیں، دل محسوس کے رہ جاتا ہے، اف کہتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. قرآن کہتا ہے یہ اف کسی اور کے سامنے تو کر لینا، لیکن ماں باپ کے سامنے تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ ان کے سامنے اف کرو. یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس مقام پر اسی لفظ کو استعمال کرتا. فلا تقل لهما اف، خبردار اف بھی نہ کرنا. ولا تنہرهما، جھڑک کر نہ بولنا، لہجے میں سختی نہ ہو، درشتی نہ ہو، آواز بلند نہ ہو، نہیں. وقل لهما قولا کریما، جب ان سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا. اب توجہ کیجئے گا، توحید عبادت کے بعد اطاعت والدین کا حکم قرآن دے رہا ہے، اور انداز تربیت بھی قرآن کس خوبصورت طریقے سے بیان کر رہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں گفتگو کرنا، جوانی کا نشہ نہ ہو، سینہ تان کرنا، کھڑے ہو جانا، ان کے ساتھ نرم لہجے میں ہو. اور اس کے بعد وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جانا تو اکڑنا نہیں. ایک سوال ہے محمد والا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جانا تو کیسے کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کا انداز بھی قرآن بیان کر رہا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو، دونوں کاندھوں کو ذلت آمیز انداز میں جھکا کر کھڑے ہو جانا، اکڑنا نہیں، اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر کھڑے ہو جانا. توجہ کیجئے گا، ذرا قرآن کے اسلوب پر غور کریں، قرآن کی لطافتوں پر غور کریں. توحید عبادت کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا. توحید عبادت یعنی سارے سجدے اللہ سے مخصوص ہو جائیں، ساری عبادتیں خدا کے لیے ہوں. آپ توجہ کیجئے گا اس نقطے پر، اللہ نے ساری عبادتیں اپنے لیے مخصوص کر دی. آپ عبادتوں کا تجزیہ کریں، عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز. نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ. سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ سجدے میں انسان اپنے سر کو جھکاتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. سب سے اہم ترین رکن نماز کا سجدہ. سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ جھکاتا ہے. جھکتا ہے، کتنا جھکتا ہے؟ جھکنے کی آخری حد، جتنا جھک سکتا ہے، اسی کو سجدہ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں جھکتا چلا جا، جتنا جھکے گا اتنا ہی تجھے بلندی عطا کرتا چلا جا. یہ سجدے کا اثر ہے، یہ توحید عبادت کا اثر ہے کہ اللہ بلندی عطا کرتا ہے. یہ جتنا انسان خدا کی بارگاہ میں سجدے کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو بلندی عطا کر دے گا. تو توحید عبادت اللہ نے اپنے لیے، عبادت نے اپنے لیے مخصوص. عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز. نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ سر کو جھکاتا ہے. اب انسان اس ظاہری وجود پر غور کرے.
اللہ نے انسان کی اس فزیکل باڈی میں سب سے بلند مقام سر کو عطا کیا. سر کے بعد بلندی شانوں کو عطا کی. ذرا قرآن کی لطافتوں کو محسوس کرو. سب سے بلند مقام سر کو، سر کے بعد بلندی شانوں کو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو میری عبادت کرنا، میرے بعد والدین کی اطاعت کرنا. اندازہ اطاعت بھی کیا ہے؟ سجدہ مجھ سے ہو، لیکن جب بارگاہ ہے والدین کی بارگاہ میں جانو تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر، ذلت آمیز انداز میں جھکا کر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جانا. پورے اس فزیکل باڈی میں، اس ظاہری وجود میں اللہ نے سب سے بلند مقام سر کو عطا کیا. سر کے بعد بلندی شانوں کو عطا کی. پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو سر مجھ سے محسوس کرنا، شانے ماں باپ سے محسوس کرنا. صلوات بھیجے محمد. جب میری بارگاہ میں آؤ تو سر جھکا دینا، جب ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دینا. توحید عبادت کے بعد اطاعت والدین. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. رحمت والے انداز میں، ایسے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جانا. اس کے بعد خوبصورت جملہ، یہ بھی غور کرنے کی کوشش کرے انسان اس جملے پر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے شانوں کو جھکا لیا، ماں باپ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے خدمت کی، لہجے میں نرمی، انداز میں ملائمت کے بعد اپنے شانوں کو جھکایا. جھکانے اب کیا کرنا ہے ذرا غور کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب آؤ میری بارگاہ میں آؤ، دونوں ہاتھوں کو میری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کر دو. دعا کرو کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے تو میرے ماں باپ پر رحمت نازل کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا. ذرا غور کریں، یہ قرآن ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، تعقل و تفکر کی ضرورت ہے. قرآن والدین کی تربیت کا اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں. شانے جھکا چکے، نرم لہجہ کر چکے، اپنے ہاتھوں سے خدمت کر چکے، زبان اور رفتار میں نرمی لا چکے. اب یہ بھی حق کی خدمت ادا نہیں ہوا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری بارگاہ میں کھڑے ہو، دستے دعا کو بلند کرو، مجھ سے دعا کرو. توجہ کیجیے گا، مجھ سے کہو، مجھ سے مطالبہ کرو. بار الہ تو میرے ماں باپ پر رحمت نازل کر، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. عزیزان محترم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا ہم سے یہ کہتا، شانے جھکا چکے، زبان میں نرمی پیدا کر چکے، رفتار میں ملائمت آ چکی، اب دعا کرو کہ بار الہ. یہ دعا اصولاً یہ دعا ہونی چاہیے تھی کہ خدایا تو ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنے ماں باپ پر رحم کریں، جس طرح بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر رحم کیا. مجھے نہیں معلوم میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا ہم کو حکم دیتا کہ تم دعا کرو کہ خدا تو ہمیں توفیق عطا کر، تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں ماں باپ پر رحم کروں جس طرح ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، تم نہیں. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، معبود تو ان پر رحمت نازل کر. یہ نہیں کہا کہ خدا تو مجھے توفیق عطا کر میں ان پر رحم کروں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، دعا کرو، دست دعا کو اٹھا کر کہو کہ بار الہ تو ان پر رحمت نازل کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دعا کریں خدا تو ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنے ماں باپ پر رحم کریں جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا. یہ کیوں نہیں کہا؟ شاید قدرت متوجہ کرنا چاہتی ہے انسان تو اپنی حیثیت کو پہچان، تو اپنی اوقات کو پہچان، تو اپنی بساط کو پہچان. تیری یہ حیثیت نہیں کہ تو اپنے ماں باپ پر رحم کر سکے. تیری یہ بساط اور اوقات نہیں کہ تو اپنے ماں باپ پر رحم کر سکے. نہیں، تیری یہ حیثیت نہیں، تیری حیثیت اس سے بہت کم ہے. میری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر. میں خالق رحم ہوں، میں رحمت نازل کرنے والا ہوں. مجھ سے کہہ کہ بار الہ تو ان پر رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. ایک صلوات بھیجے محمد.
لہٰذا ہماری اوقات اور ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ماں باپ پر رحمت کر سکیں، نہیں، تو خالق رحم ہے، تو رحمت نازل کرنے والا ہے۔ ہم شانیں جھکا چکے، زبان میں نرمی پیدا کر چکے، رفتار میں ملائمت لا چکے، ہم ان پر رحم نہیں کر سکتے۔ تو خالق رحم، تو رحمت نازل کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو ان پر رحمت نازل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ توجہ کیجیے گا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھوڑے سے تفسیر و نکات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ توحید عبادت کا اثر یہ تھا کہ انسان کو اللہ کمال پر پہنچانا چاہتا ہے۔ بندگی کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان جتنی اللہ کی بندگی کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو کمال عطا کرے گا۔ توحید کے بعد اطاعت والدین کا حکم، تو اطاعت والدین کا اثر کیا ہے؟ توجہ کیجیے، بس آخری مرحلہ ہے میری گفتگو کا، وہ توحید کے بعد اطاعت والدین کا اثر کیا ہے۔ ایک تاریخ میں ایک شخصیت ملتی ہے، ابراہیم مجاب، نام ابراہیم ہے، لقب مجاب پڑا ہے۔ مجاب یعنی جس کا جواب دیا گیا۔ ان کی قبر آج بھی، ابراہیم مجاب کی قبر آج بھی امام حسین کے حرم میں موجود ہے، زیارت گاہ ہے، ملائے عام ہے۔ کون ہے ابراہیم مجاب؟ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کا اثر انسان کی پریکٹیکل لائف میں کیا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم مجاب ایک نوجوان ہے، آتے ہیں امام کی بارگاہ میں، زیارت انجام دیتے ہیں۔ حرم امام حسین کا ایک خادم بیان کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان ہمیشہ آتا ہے، زری کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ نوجوان کسی سے گفتگو کرتا ہے اور کوئی اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ والدین کی اطاعت کا اثر، والدین کی فرما برداری کی تاثیر انسان کی پریکٹس، وہ توحید کا اثر تھا، یہ اطاعت والدین کا اثر۔ یہ خادم بیان کرتا ہے حرم حسین کے ساتھ، دیکھتا ہوں ایک نوجوان، ایک عام سا نوجوان ہے، زری کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ خادم بیان کرتا ہے کہ مسلسل دیکھ رہا ہوں، ایک عرصے تک دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ خادم کہتا ہے کہ ایک دن میں اس جوان کے قریب گیا، میں نے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت دن سے غور کر رہا ہوں کہ تو زری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی تجھ سے بات کر رہا ہے۔ خادم کہتا ہے کہ اس نوجوان نے میری بات کو ٹالنا چاہا، لیکن میں نے اصرار کیا کہ بتا یہ ماجرا کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، تو کس سے بات کرتا ہے، کون تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے؟ جب خادم کا اصرار بڑھا کہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خدمت دیتا ہوں، اپنے آقا کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے آقا کی زیارت کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہوں، میرے آقا مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے آقا سے بات کرتا ہوں، میرے آقا میری باتوں کا جواب دیتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ انسان غور کرے، انسان غور کرے، کیسے اس مقام پر؟ اب یہ خادم کہتا ہے تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تم نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ حسین جیسا کریم تم کو لائق گفتگو بنا؟ کون سا کام تم نے انجام دیا؟ پھر یہ نوجوان بات کو ٹالنا چاہتا ہے۔ جب خادم کی طرف سے سر ہوتا کہتا ہاں، کہتا ہے کہ میں معمولی سا نوجوان، لیکن میرے دامن میں عمل میں خوبصورت عمل، جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا کہ میرا امام مجھے لائق گفتگو سمجھنے لگا۔ مطلب کام کیا ہے؟ تم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا؟ ذرا غور کیجیے گا عزیزو۔ والدین کی اطاعت کا اثر۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں کربلا سے دور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قریہ دیہات ایک گاؤں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ میرے والدین حیات تھے، بوڑھے تھے۔ میرا یہ طریقہ کار تھا کہ میں ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو زیارت کے لیے لاتا تھا، چونکہ شب جمعہ امام کی زیارت مستحب ہے۔ کہتا ہے میرا یہ طریقہ کار تھا، میری یہ روش تھی کہ میں ایک شب جمعہ اپنے باپ کو زیارت کے لیے لاتا تھا، دوسرے شب جمعہ اپنی ماں کو زیارت کے لیے آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس ایک سواری تھی، ایک خچر تھا، لہذا میں مجبور تھا کہ ایک شب جمعہ اپنے ماں کو لاؤں، دوسرے شب جمعہ اپنے باپ کو زیارت کے لیے آتا۔ بیان کرتا ہے نوجوان کہ ایک شب جمعہ مجھے اپنے باپ کو زیارت امام حسین کے لیے لانا تھا۔ میں تیار ہوا، میں اپنی سواری کو تیار کیا، باپ کو بھی تیار کیا، اپنے والد کو بھی تیار کیا زیارت کے لیے۔ میں گھر سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ میری ماں نے مجھے بلایا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا مجھے معلوم ہے کہ آج میرا نمبر نہیں ہے، تمہارے بابا کا نمبر ہے زیارت کے لیے، لیکن بیٹا شب جمعہ ہے، نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے آقا حسین کی زیارت کروں۔
कहती है बेटा मुझे मालूम है कि आज मेरा नंबर नहीं है तेरे पास एक सवारी का इंतजाम है, लेकिन मेरा तो बेचैन है। इस शब जुमा में भी मेरा दिल चाहता है कि अपने आका की बारगाह में हाजिरी दूं, अपने आका की ज़ियारत करूं। बेटा कहता है कि मादरे गिरामी मेरे पास एक खच्चर एक सवारी में आपको कैसे ले जा सकता हूँ। माँ फिर कहती है हाँ बेटा मुझे मालूम है, लेकिन न चाहते मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल चाहता है कि आज भी अपने आका हुसैन की ज़ियारत करूं। नौजवान कहता है कि जब मैंने माँ की ख्वाहिश को महसूस किया तो मैंने तय किया कि मुझे कितनी भी ज़हमत बर्दाश्त करनी पड़े, मैं अपनी माँ की इस ख्वाहिश को जरूर अमली जामा पहनाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये नौजवान कहता है कि मैंने अपने बाप को अपने खच्चर पर अपने सवारी पर सवार किया, अपनी माँ को अपनी पुश्त पर सवार किया। चंद किलोमीटर का फासला है। ये नौजवान बयान करता है, इब्राहिम मुझे बयान करते हैं कि मैं इसी आलम में अपने घर से निकला, मेरी माँ मेरी पुश्त पर सवार है, मेरा बाप सवारी खच्चर पर सवार है। कहता है कि जब मैं थक जाता था तो अपनी माँ को जमीन पर बिठाता था, चंद लम्हे आराम करता था, फिर दोबारा अपनी माँ को अपनी पुश्त पर सवार करता था, फिर करबला का राही हो जाता था। कहता है इसी अंदाज में शब जुमा मगरिब का सूरज गुरूब हो गया, मैं हरम तक नहीं पहुंच सका। मैं दुआ करने लगा, बारे अल्लाह तौफीक अता कर, जल्दी से आज शब जुमा है, जल्दी से मैं अपने आका हुसैन की बारगाह में पहुंच जाऊं। कहता है इसी अंदाज में इसी तरह थक जाता था, माँ को बिठाता था, फिर सवार करता था, फिर आगे चलता है। कहता है इसी अंदाज में यहाँ तक मैं हायरे हुसैनी में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं हरम में दाखिल हुआ मैंने आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उधर से भी आवाज आई अस्सलामु अलैका या अय्युहल अखी, मेरे भाई मेरा भी तुझ पर सलाम। इब्राहिम मुजाद कहते हैं कि जब से उस वक्त से लेकर आज तक जब भी मैं आका हुसैन की खिदमत में हाजिर होता हूँ, मैं आका से गुफ्तगू करता हूँ, मेरे आका मुझसे बात करते हैं। यह है माँ बाप की इताअत और उनके साथ हुस्न सलूक का असर। अल्लाह तो इबादत का वो असर था माँ बाप की तरह। अजीजों, एक बेटे ने अपने बाप के सदर सवाब के लिए मजलिस का एहतमाम किया है। आपका साया औलाद के सर से उठ जाए तो इंसान के लिए सख्त तरीन मर्तबा है। लेकिन मैं मरहूम के बेटे से एक जुमला कहना चाहता हूँ इस मकाम पर कि यकीनन आपके लिए सख्त है, आलम गुर्बत में, परदेश में, वतन से दूर आपके वालिद को मौत आई और बड़ी कसमत में मौत आई। आप जानते हैं, बहुत सारे तरह वाकिफ हैं, लेकिन मेरे भाई आपके वालिद भी खुशकिस्मत है और आप भी खुशनसीब हैं कि वतन से दूर मौत आई अजीब गरीब हालात में, लेकिन उसके बावजूद चाहने वाले दोस्त अहबाब अज़ा दौड़े दौड़े आपको पुरसा देने के लिए पहुंच गए। जनाजे में शिरकत की, नमाज़ जनाजा का एहतमाम हुआ, आपको दिलासा दिया, आपको तसल्ली दी, आपको पुरसा दिया। आज भी सर्दी के मौके पर मजलिस चाहन में इतने अफराद मौजूद होंगे, लेकिन सलाम है सैयद सज्जाद की गुर्बत पर। बाप का जनाजा बेगौर पड़ा रहा। यही वजह है कि जब 11 मुहर्रम को रसूल का काफिला मक्का से गुजारा गया, सैयद सज्जाद ने खुद को घोड़े की पुश्त नीचे गिरा दिया। हुसैन अपने भतीजे के चेहरों को देखा, मेरे ज़ैनब अकेली रह जाएगी सैयद सज्जाद। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा फूटी अम्मा मेरा बाबा बेघोर पड़ा, बेटा इतना मजबूर के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। खुदा आपको कोई गम तो इससे बाहर मजलूमी हालात सैयद सज्जाद की मजलूमियत को महसूस करें, आप सैयद सज्जाद की गुर्बत को महसूस करें। 35 साल तक सैयद सज्जाद ने अपने बाबा का मातम किया। शायद एक वजह ये हो कि जब मातम करना चाहिए था उस वक्त सैयद सज्जाद को मातम करने नहीं दिया गया, उस वक्त सैयद सज्जाद को रोने न दिया गया। 35 साल तक सैयद सज्जाद ने अपने बाबा को याद करके मातम किया है, अपने बाबा को याद करके आंसू बहाया है। रिवायतों में मिलता है
کہ مولا مدینہ کے بازار سے گزر رہے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، ایک شخص آواز دیتا ہے انا الغریب فرحمونی، میں پردیسی ہوں مجھ پر رحم کرو، میں پردیسی ہوں مجھ پر رحم کرو۔ روایت کہتی ہے امام نے اس کو قریب بلایا، اس کی مدد کرنے کے بعد کہا بھائی اتنا بتا دے تو پردیسی ہے، تو مدینے میں پردیسی ہے، لیکن اتنا بتا دیں کہ اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے، مدینے کے لوگ تجھے غسل و کفن نہ دیں، تجھے کفن نہ دیں، تجھے دفن نہ کریں، تو تجھے کیسا لگے گا؟ ایک مرتبہ یہ پردیسی طلب جاتا ہے، مولا کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں مروں اور مدینے کے لوگ مجھے غسل و کفن نہ دیں؟ مولا کہتے ہیں فرض کرو اگر ایسا ہوتا ہے تو مولا یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مولا میں مسلمان ہوں، مدینے کے لوگ بھی مسلمان ہیں، یہ مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے، مولا مسلمانوں کی غیرت یہ قرار نہیں کر سکتی کہ ایک مسلمان کا جنازہ تو غسل و کفن کرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ روایت نے کہا کہ مولا نے دستیا کربلا تارا دی باسب علیک یا عبداللہ، میرے بابا کی غربت پہ میرا سلام۔ ایک پردیسی یہ قرار نہیں کر سکتا کہ اس کا جنازہ بے گور پڑا رہے۔ بابا کا جنازہ 3 دن زمین کربلا، حضرت اللہ حضرت بابا آپ کا جنازہ پہ غسل و کفن ریت زادہ کربلا حضرت 12 محرم کو خود امام بطور اجازت ظاہر میں بابا کو دفن کیا ہے، غسل و کفن دیا ہے، دفن کیا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کیا، انگشت شہادت سے قبر پر لکھا ہذا قبر الحسین الذی تطلبہ تشاء، ارے اس مظلوم کی قبر ہے جس کو پیاسا گناہ کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ علیہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توپ ہے، اپنے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، عبادت پروردگار بھی کر رہے ہیں، سجدہ معبود سے بھی غافل نہیں ہے۔ اسی عالم میں روایت کہتی ہے کہ اسی عالم میں رسم بستہ سید سجاد بازار کوفہ میں لائے گئے ہیں۔ اتنا مظلوم امام، اتنا برکس امام، ایک بیٹا اپنے باپ کی مجلس سے چہرم کر رہے ہیں۔ عزیزوں آپ کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہے، لیکن در حقیقت سید سجاد کو حسین مظلوم کا پرسہ دینا ہے۔ صرف آخری روایت و ضرورت تمام کر رہا ہوں۔ مطالعہ قافلہ سیروں کا قافلہ بازار کوفہ میں آتا ہے۔ سید سجاد کی مظلومیت، ایک طرف زینب برہنہ سر، دوسری طرف نوک نیزہ پر بابا حسین مظلوم کا سر، شہداء کے سر ہیں۔ سید سجاد اپنے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، تماشائیوں کا ہجوم ہے، بلبائیوں کی کثرت ہے، تماشا دیکھنے والے بازار کوفہ میں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرا مظلوم امام کیا کرے، سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اس لیے کہ میرا مظلوم امام غیرت دل مدار امام سر کیسے اٹھائے؟ سر اٹھاتا ہے تو زینب برادر پر نظر آتی ہے، باپ کا کٹا ہوا سر موقع منظر پر نظر آتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ بازار کوفہ تماشائیوں اور نامحرموں کا مجمع، سید سجاد کی بے بسی، زینب کی بے بسی، دنیا کی غیرت اسی اسنا میں۔ یہ آخری جملہ ہے، آخری روایت عزیزوں۔ دیکھنے والوں میں روایت کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا بھی بازار کوفہ سے گزر رہا ہے۔ اچانک ایک بیٹے کو باپ کا قصہ دینا ہے عزیزوں۔ حبیب کے بیٹے نے دیکھا کہ کچھ سر کے میلہ پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اچانک حبیب کے بیٹے کی نگاہ حبیب کے کٹے ہوئے سر پر پہنچ گئی۔ دوڑا دوڑا سبھی قبیلے میں آیا، آواز دی سبھی قبیلے کے لوگوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبیب کربلا میں مار ڈالے گئے، حبیب کا سر نوک نیزہ پر چڑھا دیا گیا۔ اے سبھی قبیلوں کے لوگوں چلو حبیب کا سر نوک نیزہ سے لینا ہے۔ حبیب کے قبیلے کے لوگ، سبھی قبیلے کے لوگ حبیب کے بیٹے کے ساتھ آئے، بازار کوفہ میں پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ حبیب کے بیٹے نے حملہ کیا، نوک نیزہ سے باپ کے سر کو لیا، سر کو لینے کے بعد ہوش میں رکھا، پیشانی کا بوسہ دیا، سر کو ہاتھوں پر اٹھا کر بڑے فخر سے کہا ارے جس کا جوان بیٹا
اس لیے کہ ایک جوان بیٹا یہاں موجود اتنا مظلوم ہاتھوں میں ہاتھ کریا پیروں میں بیڑی گلے میں خار ألا لعنة الله على القوم الظالمين الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق محمد وأنت المحمود إلهي بحق علي وأنت الأعلى إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي بحق الحسن وأنت المحسن إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم إني نسألك زيادة في العلم وسعة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير فإنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عمر عباس مرحوم ابن سید منتجب حسین مرحوم کی روح کو